آج 1 اگست ہے۔ پچھلے دنوں خواب میں دیکھا کہ ذل الہی کا واٹس ایپ آیا ہے کہ دادا آپ کی لائی ہوئی لاگا بولین مجھے یاد کر رہی ہے۔ میں سمجھ گیا، شام کو قدم بوسی کے لیے حاضر ہو گیا۔ دیکھا کہ ذل الہی لاگا بولین اور بسم اللہ خاں کی شہنائی سے غم غلط کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً ہی طنزیہ انداز میں کہا کہ حضور عالی انڈینز بسم اللہ خاں صاحب کا جنازہ توپ پہ لے کے گئے تھے۔ ذل الہی فوراً مسکرا کے بولے کہ دادا اگر ہم سے کہتے تو ہم بھی اپنی ایک توپ بھیج دیتے، وہ فنکار ہی اتنا بڑا تھا۔ میں نے ذل الہی کا موڈ خوشگوار دیکھ کر پٹاخہ پھوڑا کہ حضور داسو میں جو سیکیورٹی بریچ ہوئی وہ نہیں ہونا چاہیے تھی۔ کہنے لگے دادا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، چینیوں سے بہت ڈانٹ پڑی ہے، لیکن پھر فائدہ بھی ہو گیا۔ جن پنگ نے خود غنی کو فون کر کے طبیعت صاف کر دی، اور طالبان کو بھی بیجنگ میں حال ہی میں ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی ہے، اور شاید چینیوں نے اسی لیے لداخ دم چک میں نئے خیمے تان دیے ہیں۔ میں نے کہا ذل الہی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی تو چکی کے 2 پارٹوں میں پیس رہے ہیں۔ کہنے لگے ہاں دادا کیا بتائیں آپ کو، ایک طرف FATF کی تلوار اٹک رہی ہے، دوسری طرف انڈیا نے رافیل لے لیے ہیں، اس کے لیے F-16 کافی نہیں ہے۔ لیکن دادا بقول آپ کے مشکل راستہ ہی صحیح راستہ ہوتا ہے، تو ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مرنا جینا چین کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا حضور امریکہ کی دشمنی اتنی آسان نہیں ہے۔ کہنے لگے دادا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب آج کا پاکستان مشرف کا پاکستان نہیں ہے، آج رشیا بھی چین کے ساتھ ہے اور چین بھی ایران کے ساتھ ہے، اور ہم نے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو بھی مینیج کیا ہوا ہے۔ لیکن دادا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مودی افغانستان میں بے وقفیاں کرنے سے باز کیوں نہیں آتا۔ میں نے کہا بات یہ ہے ذل الہی، لیڈر تاریخ کم پڑھتے ہیں اور فیصلے زیادہ کرتے ہیں۔ اگر مودی نے یہ پڑھا ہوتا ٹھیک سے کہ سکندر اعظم اور چنگیز خان افغانستان میں کیوں نہیں رکے، تیمور لنگ نے سندھ اور پنجاب سے آگے حکومت کیوں نہیں بڑھائی، ہندو کش پہاڑی سلسلے کو ہندو کش کیوں کہتے ہیں، تو وہ کبھی بھی افغانستان میں 150 قونصلیٹ جنرل کھول کے اپنے $3 بلین دریائے کابل میں نہ بہاتا۔ لیکن ذل الہی خیر ہو، نومبر کی آمد ہے، کیا اس مرتبہ چین کا پھر اسلامی سلائسنگ کا ارادہ ہے لداخ میں؟ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بھرپور جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ کہنے لگے نہیں دادا فکر نہ کریں، 2025 سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے دادا بات یہ ہے کہ جیسے لداخ انڈیا کا ویک پوائنٹ ہے، ایسے ہی اروناچل چین کا ویک پوائنٹ ہے، لیکن 2025 تک، کیونکہ 2025 کے بعد چین اپنا سپر ڈیم دریائے برہم پترا پہ کمپلیٹ کر لے گا۔ اس کے بعد چین جب چاہے آسام، اروناچل اور بنگلہ دیش کو پانی میں بہا سکتا ہے۔ لہٰذا لداخ و کشمیر میں جب بھی فیصلہ کن جنگ ہوگی 2025 کے بعد ہوگی، اور دادا وہ جنگ ہونی ہے اس لیے کہ سی پیک صرف خنجراب پاس پہ گزارا نہیں کر سکتا، کراکرم پاس اور آدھا کشمیر سی پیک کے لیے ضروری ہے۔ خیر دادا اس کو جانے دیں، میں سمجھ گیا اور موضوع بدلا۔ میں نے کہا ذل الہی یہ کشمیر میں اور سیالکوٹ میں کیا ہوا؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کا دست شفقت اب گنجوں کے اوپر ہے۔ کہنے لگے دادا ہر وقت جمع کا صیغہ اچھا نہیں ہوتا، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے ہم دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، غداروں کو نہیں، اور اب یہ محب اللہ کی ملاقات کے بعد بڑے گنجے اور مریم کو اپنے فیصلوں کی قیمت چکانی ہوگی۔ میں نے کہا ذل الہی میں محسوس کیا ہے کہ آپ کا ایک نرم گوشہ ہمیشہ
چھوٹے گنجے کی طرف رہتا ہے اور کبھی کبھی سائیں کی طرف بھی۔ کہنے لگے بات یہ ہے دادا کہ سائیں اور چھوٹا گنجا کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کرتے۔ انسان کو اپنے فیصلوں کی قیمت چکانی ہے، بڑے گنجے اس کے بیٹی کو بھی چکانی ہوگی۔ میں نے کہا حضور برا نہیں مانیے گا، چھوٹا گنجا آپ کو پہلے کئی مرتبہ دھوکہ دے چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پھر دھوکے میں آ جائیں۔ کہنے لگے نہیں دادا، اس مرتبہ ہم نے انتظام کر لیا ہے، اگر اس نے نہیں ٹھیک کیا کچھ تو اس کو بھی جہنم رسید کر دیں گے۔ لیکن اس وقت بڑے گنجے اس کے بیٹی کو سبق سکھانے کے لیے سب سے اچھا مہرہ ہمارے پاس چھوٹا ہی گنجا ہے۔ میں نے کہا حضور اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آنے والے وقتوں میں کپتان کا گھوڑا سر پر دوڑے گا۔ ارے کہنے لگے نہیں دادا، کپتان کو لنگڑا کرنے کے لیے اس کے دوست اور وہ خود کافی ہیں۔ میں نے پوچھا پھر کیا الیکشن اس سال ہوں گے؟ کہنے لگے دادا اس سال نہیں ہوئے تو اگلے سال ضرور ہو جائیں گے، لگتا ایسا ہی ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ پنجاب نہیں آنے والے وقتوں میں بلکہ سندھ ہے۔ کراچی کا حل کیسے نکالے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سائنس کو کراچی سے دور کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ اتنا کھا لیتا ہے کہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ رات بھیگنے لگی تھی، میں نے کہا ذل الہی جان کی امان پاؤں تو ایک سوال کروں۔ بولے آپ کی لاگا بولن میرے ہاتھ میں ہیں، دو کیجئے۔ میں نے کہا حضور سنا ہے کہ خادم رضوی کے بعد جسٹس ابن مریم کو بھی کرونا ہو گیا ہے، خدا خیر کرے۔ میری بات سن کے ذل الہی نے بہت زور کا قہقہہ لگایا۔ کہنے لگے دادا آپ اس وقت سے ڈرے جب گنجے کی بیٹی کی کرونا کی خبر بھی سچی ہو جائے۔ ان کی بات سن کے میں واقعی میں اتنا ڈرا کہ آنکھ کھل گئی۔ بہت شکریہ نعمان۔